ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں اس اجلاس کی آخری کڑی اور شہر بنگلور کی شان اور آن اور بان، محب ملت، قاطع بدعت، خطیب باکمال حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والجاہی مدظ اللہ العالی، بانی و محتمم مدرسہ منبع العلوم بنگلور، خلیفہ و مجاز حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں، وقت تنگ ہے، مختصراً اپنی گفتگو سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ تقریباً آج کے اس اجلاس میں اور اجتماع میں کثیر تعداد میں حضرات علماء کرام تشریف لائے ہیں، جو خاص طور پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے قلبی تعلق رکھتے ہیں، اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ حضرت سے میرا ہی خاص تعلق تھا۔ ایسے موقع میں جب کہ بزرگوں کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے وہ یوں ہے کہ بزرگوں کی صحبت نصیب ہے، کیونکہ حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بیان فرماتے ہیں، بزرگوں کا تذکرہ کرنا بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کے برابر ہے۔ اب حضرت کی صحبت کا ایک ہی ہمارے پاس راستہ ہے کہ وہ حضرت کی زندگی کے تذکرے ہم کرتے رہیں۔ ہمیں قلبی سکون اس وقت ملے گا جب حضرت کا تذکرہ کریں گے، ایسا ہوگا کہ ہم حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ ترتیب کے ساتھ 3-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں حضرات انبیاء کا آنا انسانیت کے لیے بشارت ہے، اور وہ سلسلہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ انبیاء کا دنیا میں آنا بشارت ہے، لیکن اولیاء کا دنیا سے چلا جانا انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ بہت بڑی بات حضرت تھانوی نے فرمایا، اس لیے حضرات اولیاء کرام کا ادب کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان سے فیض پاؤ۔ وہ ظاہر ہی کا علاج نہیں کرتے بلکہ باطن کا بھی علاج کرتے ہیں۔ جب دنیا اولیاء کی قدر نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اولیاء کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور ہم نے یہ 2 سال کے 2.5 سال کے عرصے میں دیکھا ہے، جن کے صدقے سے زمین کے آفات رکے ہوئے تھے، ہمارے کرتوتوں پر ہم کو توبہ نصیب نہیں ہوئی، اور ہم نے توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کو اپنے پاس بلا لیا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے، اولیاء کو پہچاننے میں ہم یا تو غلطی کرتے ہیں یا تو دیر کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ، اولیاء کو پہچاننے میں یا تو ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کہ ان کے ڈنڈے، ان کی پگڑیاں، ان کے پان کے تھوک، ان کی بے تکی اور بے حیا مجلسوں کو دیکھ کر ہم ان کو اولیاء سمجھ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے سے غلطی ہوتی ہے، اور دیری ہمارے سے اس حالت میں ہوتی ہے، اس صورت میں ہوتی ہے جب اولیاء دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی ولایت کا ڈنکا اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں پیٹتا ہے، تو تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بیچ میں بھی ایسے اولیاء تھے۔ یہی سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے کہ ہم اولیاء کو پہچاننے میں غلطی کرتے ہیں اور دیر بھی کر دیتے ہیں۔ انہی اولیاء میں حضرت علامہ، میں تلذذاً و ادباً نام لے رہا ہوں، محمد ادریس حبان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ 4 قسم کے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں دوستو، ایک جن کا ظاہر بہت اچھا،
خوبصورت اور باطن بہت خراب۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے جن کا باطن اچھا، جن کا ظاہر ذرا کالا کلوٹا، موٹا ناک، موٹی ہونٹ، موٹے فلاں فلاں۔ تیسری قسم جن کا ظاہر بھی خراب، جن کا باطن بھی خراب۔ چوتھی قسم وہ کہ جن کا ظاہر بھی بہت خوبصورت اور اچھا، جن کا باطن بھی بہت اچھا۔ حضرت والا کا شمار چوتھی قسم میں تھا، جن کا ظاہر بھی بہت اچھا، جن کا باطن بھی بہت اچھا۔ حضرت کو دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مجالس میں آتا ہے، کسی نے آ کر پوچھا حضرت سے، حضرت اللہ کے بندے، اللہ کے ولی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ نبی کے غلام اور عاشق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر عرض کر رہا ہوں، حضرات اولیاء و صوفیاء و اتقیاء و علماء ادھر ادھر پیچھے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سچ کہیے جنہوں نے بھی حضرت کو دیکھا ہے وہ یقیناً محسوس کرتا ہے کہ حضرت کو دیکھتے ہی خدا یاد آتا تھا۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غلام اور عاشق وہ ہوتا ہے جسے دیکھتے ہی نبی یاد آ جائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے، اور حضرت والا کو دیکھتے ہی ظاہر میں کیا کیا چیزیں سنت ہیں وہ تمام چیزیں خالی دیکھنے والے کو بغیر پڑھے کے معلوم ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، ایسا نور۔ ایک مرتبہ حرم پاک میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی عاجز کو، گھر والوں کے ساتھ میں عشاء کے بعد طواف سے فارغ ہو کر حرم سے باہر آ رہا تھا، بڑی سادگی کے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت ایک کرسی میں بیٹھی ہوئی ہے، ادھر سے آنے والا بھی دیکھ رہا ہے، ادھر سے جانے والا بھی دیکھ رہا ہے۔ قسم اللہ کی ایک ایک جملے کا مجھے خدا کے پاس جواب دینا، یہاں تک میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگے گزر کر اس بزرگ کو پیچھے برٹ کر ایسے جھانک کر دیکھ رہے ہیں۔ مطاف میدان آپ حضرات جانتے ہیں، میں بھی قریب جا کر دیکھا تو وہ ذات کوئی اور نہیں تھی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ تھے، کیونکہ حضرت کی جسامت، حضرت کا لباس، حضرت کا امامہ، حضرت کا نورانی چہرہ، قریب پہنچا میں حضرت کو پہچان لیا، کیونکہ ہماری ریاست کے آپ شان، ہمارے شہر کی آپ آن۔ قریب پہنچتے ہی میں حضرت کی خدمت میں سلام عرض کیا، فوراً حضرت جواب دیتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مصافحہ کیا، گلے سے لگایا۔ کرسی سے نیچے بیٹھنا حضرت کے لیے بہت مشکل، لیکن حضرت میرے ساتھ نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت کو میں نے بہت گزارش کی کہ حضرت آپ اوپر تشریف رکھیں۔ نہیں مولانا، یہاں آ کر اس گھر والے کے بندوں کا میں ادب نہ کروں تو پھر وہاں جا کر کیا جواب دوں؟ یہ جملہ میں لکھا ہوں، سفر کی مصروفیت کی وجہ سے میں نے کوئی مضمون نہیں لکھا، لیکن یہ جملہ میرے پاس موجود ہے۔ یہاں آ کر اس گھر والے کے بندوں کا اگر میں ادب نہ کروں، وہاں جا کر میں کیا جواب دوں؟ عزیزان گرامی، بڑوں کا ادب کرنا ہی ہے، اگر بڑوں کا ادب نہیں کریں گے برباد ہو جائیں گے، یہ پکی بات ہے۔ بڑوں کا ادب نہ کرے برباد۔ اب بڑے کون؟ علم میں جو بڑے ہیں وہ بڑے، عمل میں جو بڑے ہیں وہ بڑے، یہ بنیادی طور پر بڑپن۔ آج مال جس کے پاس ہے اسے زمانہ بڑا سمجھتا ہے، کرسی جس کے پاس ہے اسے زمانہ بڑا سمجھتا ہے، عہدہ جس کے پاس ہے اسے زمانہ بڑا سمجھتا ہے۔ نہیں، علم، عمل، عمر، یہ تین چیزیں جس کے پاس ہے اسے بڑپن حاصل ہے۔ علم، عمل، عمر، یہ تین نعمتیں جس کے پاس ہے اسے بڑپن حاصل ہے، اور ان کا ادب کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ بڑوں کا ادب کرنا ہی ہے، نہیں کریں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ لیکن بڑے بڑے ہیں، یہ کب پتہ چلتا ہے معلوم؟ اگر بڑے اپنے بڑوں کا ادب کریں، یہ بڑے ہونے کی دلیل نہیں۔ بڑے بڑے ہو کر چھوٹوں کے ساتھ پورے شفقت کا اظہار کرتے ہیں، یہ بڑوں کے بڑے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ ہے پوائنٹ۔ میں اگر شفیق الامت کا ادب نہ کروں، مجھے کرنا ہی ہے۔ ادب اسلام کا شعبہ ہے،
پیغمبر کے اخلاق کا حصہ ہے، فرمان ہے بڑوں کا ادب کرنا۔ یہ تو ہم لوگوں کے پاس موجود ہے، میں انکار نہیں کرتا۔ میں ادب کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑپن عطا کیا وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، لیکن حضرت والا کے اندر یہ صفت کامل تھی۔ حضرت کے سامنے آنے والے اکثر حضرات میں 90% حضرات وہ جو حضرت کے علم سے کم، حضرت کے عمل سے کم، حضرت کے عمر سے کم، پھر بھی حضرت ایسا ادب کرتے گویا کہ حضرت کے ہم بڑے ہیں۔ جبکہ حضرت کتنے بڑے تھے معلوم؟ ابھی حضرت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا قطب الاقطاب کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کا 7 سال تک حق ادا کیے ہیں، یہ حضرت کے خطب ہونے کی دلیل تھی۔ یہ تصوف کے درجات ہیں، جو اس ماحول میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ابدال کسے کہتے ہیں، خطب کسے کہتے ہیں، غوث کسے کہتے ہیں۔ یہ سب ایک درجات اور اسناد ہیں۔ جو سلوک کے راستے میں رہتے ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں کہ ابدال کسے کہتے ہیں اور دنیا میں کتنے ابدال ہیں، خطب کسے کہتے ہیں، دنیا میں کتنے خطب رہتے ہیں، اور غوث کسے کہتے ہیں، کس مقام پر پہنچنے سے اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ غوث بنتا ہے۔ یہ سلوک بیعت و ارشاد کے راستے میں رہنے والوں کو معلوم۔ قطب الاقطاب کے مصلی پر کھڑے ہو کر 7 سال امامت کا حق ادا کرنا یہ معمولی بات نہیں، بلکہ خود حضرت کے قطب ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن افسوس کہ ہماری پرانی عادت ہے، بلکہ میرے جیسے لوگوں کی پرانی عادت ہے، جب لوگ اللہ کے ایسے بندے زندہ رہتے ہیں تو ہم ان کو پہچانتے نہیں، ان کے جانے کے بعد سوائے ہاتھ ملنے کے ہمیں کچھ آتا بھی نہیں، ہاتھ ملنے کے کچھ آتا نہیں۔ علم میں حضرت بڑے 200 کتابیں لکھنا یہ حضرات علماء کرام جانتے ہیں۔ ایک صفحہ لکھنے کے لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کم سے کم ایک صفحہ لکھنے کے لیے 50 صفحات کا مطالعہ تو ضروری ہے۔ ایک صفحہ لکھنے کے لیے 50 صفحات کا مطالعہ ضروری ہے، اور 200 کتابیں حضرت نے تصنیف فرمائی ہیں۔ حضرت مولانا مقصود عمران صاحب دامت برکاتہم نے بالکل سچ فرمایا، ان اولیاء کے کرامات ہماری سمجھ سے بہت دور ہیں۔ نماز بھی ادا کرنا، تلاوت کا حق ادا کرنا، پھر آپ خاص طور پر مدرسے کو اپنا وتیرہ بنایا، اس کا حق ادا کرنا، پھر روحانی امراض کا علاج اور مریضوں کا علاج وہ بھی آپ کی شان، اس کا حق ادا کرنا، پھر ظاہری امراض اور مریضوں کا حق ادا کرنا، پھر اور گھریلو کام۔ اکثر حضرت کی خدمت میں آتا رہتا ہوں، فرماتے ہیں حضرت کبھی اپنا کام دوسروں کو تو دور کی بات، خود اپنے بچوں کو بھی نہیں بولتے تھے، خود اپنا کام کرتے تھے۔ یہ کرنے کے ساتھ ساتھ 200 کتابیں لکھنا یہ معمولی کرامت نہیں، یہ بہت عظیم کرامت ہے۔ ہمارے نزدیک وہ 24 گھنٹے 4 گھنٹے سے بھی کم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان اولیاء کو 24 گھنٹے ظاہر میں ہماری طرح تو دیتے ہیں، لیکن ان کے ایک ایک گھنٹے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک سال کی برکت عطا فرماتے ہیں، ایک ایک گھنٹے میں ایک ایک سال کی برکت عطا فرماتے ہیں۔ علم ایسا، علم اعلیٰ، عمل میں اعلیٰ، اس کے علاوہ آپ کے کبھی زندگی میں غروری نہیں۔ ایک مرتبہ مطب میں حاضر ہوا مریض بن کر، بڑی محبت کے ساتھ اٹھ کر حضرت استقبال کرتے، جب علماء آتے حضرت کے پاس، دوسرے آتے تو حضرت بیٹھے بیٹھے محبت کے ساتھ بلاتے، مسکراہٹ کے ساتھ بلاتے، تسلی دیتے، کتنا ہی بڑا مرض کیوں نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ حضرت بولتے کیا ابھی نہیں مولانا، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ بہت جلد اس کا علاج ہو جائے گا۔ ایک سچے حکیم کی یہی شان ہوتی ہے، ورنہ آج کل کے جو حکیمہ ہی ڈاکٹراں ہی اللہ بچائے، میں تو تاخراتوں کی دعا میں کرتا ہوں۔ مولانا مقصود عالم صاحب میرے خاص ساتھیوں میں سے، ان کو معلوم ہے، پوچھ کر دیکھیے، تاخراتوں میں دعا کرتا ہوں اللہ
اگر تو چاہے تو بکرا بنا کر قصاب کے حوالے کر ڈال، مریض بنا کو کسی ڈاکٹر کے حوالے کرنے کو ہے، سو حقیقت بول رہا ہوں میں۔ خالی ڈاکٹر دیکھتا نہیں، 1 مہینے کے بعد مرنے کا سواد مر جاتا انہیں، لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ حاذق الامت نباس ایسی تسلی دیتے گویا کہ اس بیماری کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ سارے بنگلور کے ڈاکٹروں کے پاس سے گزر کر سفر کر کے جب حضرت کے پاس آتے ہیں تو ہر دروازے میں مایوسی ملتی ہے، حضرت کے دروازے میں امید کی کرن ہوتی ہے۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت اٹھ کر کھڑے ہو کر باوجود اپنے جسامت کے علماء کا بڑا ادب کرتے۔ حضرت جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات خاص طور پر نوٹ کیے ہوں گے، علماء کا بڑا ادب کرتے، چاہے وہ عالم ہم عصر اور ہم زمانہ ہو یا چاہے وہ عالم کل کا فارغ ہو، حضرت علماء کا بڑا ادب کرتے۔ حضرت اٹھ کر کھڑے ہو کر مصافحہ کیے، اپنے سینے سے لگایا، محبت کے ساتھ بٹھائے، اس کے بعد ادھر ادھر کی بہت ساری ضروری باتیں کی حضرت نے، بڑے ادب کے ساتھ میں جواب دیتا تھا۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی موقع آ گیا کہ ہماری کچھ باتیں حضرت کے علم میں ہوتی، لیکن سنتے ہوئے حضرت ایسا اظہار کرتے کہ اس بات کا حضرت کو قطعاً علم نہیں ہے۔ ایسی ہمارا حال یہ ہے، وہ بات معلوم نہیں، وہ تو پہلے سے ہم نہ معلوم ہے، ساری دنیا کا علم، یہ بھی ادب میں داخل۔ حضرت بہت ساری باتیں کی اور سنی، اس کے بعد علاج فرمایا، جیسے ہی دوائیں دیں حضرت تجویز فرمایا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا حضرت اس کا ہدیہ کیا ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ مولانا آپ مجھے ہدیہ دینے کی بات کر رہے ہیں، میں پورا مطلب بھی آپ کو ہدیہ دے دوں تب بھی آپ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میں پریشان ہو گیا، میں کون سا ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے حضرت پورا مطلب مجھے دے دیں تب بھی حق ادا نہ ہو۔ بڑوں کی جوتیاں، اساتذہ کی جوتیاں، ماں باپ کی دعائیں لینے والے بڑوں کی باتوں کو سمجھنے میں دیر نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی دعائیں لی ہیں، اساتذہ کی دعائیں لی ہیں، جوتیاں سیدھی کی ہیں، بڑوں کے سامنے چھوٹے ہی بن کر بیٹھے۔ حضرت سے میں نے عرض کیا کہ حضرت اتنا بڑا جملہ کہیں اس کا دوسرا کوئی معنی تو نہیں؟ حضرت آنکھوں سے آنسو آ گئے، حضرت کے لال، حضرت کا چہرہ، حضرت گورے، اور گورے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو ذرا بھی ٹینشن آ گیا تو اس کا اظہار بہت جلدی ہو جاتا ہے، کیسا بولا تو ان کا چہرہ فوراً لال ہو جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ؟ شیواجی نگر تک جانا میرا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا نہیں مولانا، بالکل حقیقت ہے۔ میں تھوڑی دیر خاموش ہو گیا، حضرت کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ بہت دیر کے بعد جب حضرت کے آنسو رکے، حضرت کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ مولانا میرے بچے عثمان کو تمہیں جو پڑھائے نا اس کا حق میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ میری نظر کوئی وسیع نہیں، بہت چھوٹی۔ میں 2 بزرگوں کو دیکھا ہوں جو اپنے بچوں کے اساتذہ کا انتہا سے بڑھ کر ادب کرتے ہوئے، ایک میرے والد صاحب حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے اساتذہ جب میرے گھر تشریف لاتے، اگر گھر میں قیام ہوتا پوری رات نہیں سوتے تھے میرے استاد کی خدمت میں، جبکہ وہ عمر میں بھی ابا سے کم۔ ایک حضرت حبان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو میں نے یہ دیکھا صرف چند سال مولانا عثمان حبان صاحب کو پڑھانے کی جو مجھے سعادت ملی ہے، ذرا بھی غروری نہیں، فخر نہیں، تکبر نہیں، عاجزی انکساری۔ مجھے ایک نصیحت کی ہے حضرت، وہ بول کر اپنی بات ختم کر دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ مولانا آپ کے بارے میں بہت سنتا ہوں، اچھا بھی بولتے ہیں لوگ، برا بھی بولتے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ جو بولے ہیں وہ صحیح بولے ہیں، برا بولنے والوں کی کبھی پرواہ نہ کرو۔ یہ بات آپ کو اگر یقین ہے کہ آپ جو بولے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بولے ہیں تو پھر برا بولنے والوں کا کبھی آپ پرواہ نہ کرو۔ بس ایک گزارش ہے کہ حضرت کی کتاب کا اجرا ایک ایسا ہی جلسہ نہیں ہے یہ،
آئین حبیب الامت بڑے آسان انداز سے بڑی محنتوں کے ساتھ حضرت کی زندگی کے سمندر کو صرف خطرہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، پوری زندگی نہیں کتاب یہ 650-700 صفحات کی کتاب جو ہے نا آئین حبیب الامت حضرت کی پوری زندگی نہیں ہے، بلکہ حضرت کی بے مثال لازوال باکمال صوفیانہ عاشقانہ محبانہ زندگی کے سمندر کا ایک خطرہ اس کتاب کی شکل میں آیا ہے۔ حضرت تو گئے، جیسا کہ مولانا مقصود عمران صاحب نے فرمایا، جسے جانے کا وقت آتا ہے وہ خود چاہے یا نہ چاہے دونوں صورت میں جانا ہی پڑے گا۔ اگر ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہم نے حضرت کی زندگی سے فیض نہیں پایا، اب پانا ہے تو کیا کرنا کہ حضرت کے قبر مبارک کے پاس جا کر بیٹھ جانے سے تو فیض ملے گا، لیکن اتنا نہیں ملے گا جتنا حضرت کی زندگی جو اس کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے اسے لے کر ہم پڑھیں گے اور ان چیزوں کو ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں بسائیں گے تو انشاءاللہ تعالی حضرت کی توجہات میں ہم تمام کو حصہ ملے گا۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، حضرت کے توجہات میں پورے ملک کا سارے عالم کا حصہ عطا فرمائے۔ میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں، حکم تھا اس لیے میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرزندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ حضرت دامت برکاتہم کے شکریہ کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ جیسا حضرت نے فرمایا کہ جتنا بھی سنا جائے اتنا کم ہے، تو حضرت نے صحیح فرمایا، حضرت کی محبت ہے۔ میں سبھی حضرات کا فرداً فرداً جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی